السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج لیکچرز کا جو سلسلہ تھا اس میں دوسرا لیکچر ہے اور آج ہم ایسے نمبر 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل اس کا انالیسس پیش کروں گا اور اس انالیسس کے بعد آپ آسانی سے ایسے کے اندر جتنے مندرجات ہیں اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اس ایسے کے اندر رائٹرز نے بیسیکلی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو سائنسی طریقہ کار ہے اس نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں، کس طرح ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہاؤ ہیز سائنس ریولوشنائزڈ آور لائف۔ اب جن جن فیلڈ کے اندر سائنس نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان میں کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کنسٹرکشن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان جو پہلے بہت خوفزدہ تھا اب خوفزدہ نہیں رہا، یعنی اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں از لیس فیئرفل۔ اب کمیونیکیشن میں آپ دیکھ لیں کہ کمیونیکیشن نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا۔ آج دنیا جو ہے سمٹ گئی ہے، آپ سیکنڈ کے اندر دنیا میں جہاں مرضی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، ایون آپ ان کو سامنے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ٹرانسپورٹیشن ہے۔ ماضی میں آپ دیکھتے تھے کہ مہینوں سالوں لگتے تھے سفر کرنے میں، اب وہی جو سالوں والا سفر ہے وہ دنوں میں ہو گیا اور جو دنوں والا سفر ہے وہ منٹوں میں ہو گیا۔ اس کے بعد کنسٹرکشن ہے، یعنی یہ بہت بڑا انقلاب ہے کنسٹرکشن کے اندر۔ کنسٹرکشن میں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ابھی بھی دیکھیں کہ پرانے لوگوں نے جو گھر بنائے ہوئے ہیں دیہاتوں کے اندر، جب انجینئرنگ نہیں تھی، سول انجینئرنگ نہیں تھی، آرکیٹیکچر نہیں تھا، تو اگر آپ میسن کو 20 مرلہ جگہ دے دیتے تھے تو وہ 2-3 کمرے بنا کے آپ کو دے دیتا تھا، وہ ساری جگہ کھا جاتا تھا۔ اب اگر آپ آرکیٹیکچر سے ایک باقاعدہ میپ بنواتے ہیں، اس کو 5 مرلے دیں، آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ بنا دے گا، آپ کو کوئی گراج بنا دے گا، آپ کو اس میں سے ڈرائنگ روم نکال کے دے دے گا، آپ کو 2-3 بیڈ روم نکال کے دے دے گا، ایون اس میں چھوٹا سا لان بھی آپ کو بنا کے دے دے گا۔ اور کنسٹرکشن میں تو یہاں تک پہنچ گیا کہ یعنی آرکیٹیکچرز نے سمندر کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں، برج خلیفہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سائنس نے اس طرح کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن، کنسٹرکشن میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور ہم اب ماضی کے مقابلے جس طرح ہمارے آباء و اجداد تھے وہ مختلف چیزوں سے ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم کہیں دور کہیں آگ جلتی دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے وہاں جن ہیں، وہاں پر چڑیلے ہیں، رات کو سفر کرنے سے ہم ڈرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سائنس نے ہمارا وہ فیئر جو ہے نا وہ ختم کر دیا۔ اس ایسے میں ہم دیکھیں گے سائنسی طریقہ کار نے کن کن فیلڈ میں جو وہ ہے اس کو امپروو کیا، بہتر کیا اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سب سے پہلے رائٹر نے یہ 4 جو ہے نا وہ ہیڈنگ دی ہیں اس ایسے کے اندر۔ پہلی ہیڈنگ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز، یعنی بیماریوں پہ بہتر طریقے سے ہم نے قابو پا لیا ہے۔ 100 ایئرز اگو کیا ہوتا تھا، موسٹ آف دا بیبیز ڈائیڈ آفٹر دا برتھ کے بعد ہی مر جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ 7 آؤٹ آف 8 بیبیز ڈائیڈ بیفور ریچنگ دا فرسٹ برتھ ڈے۔ 8 میں سے 7 بچے پہلی برتھ ڈے تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جایا کرتے تھے، اور جو ان یوزلی اسٹرانگ ہوا کرتے تھے وہ سروائیو کرتے تھے بٹ دے سفرڈ فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس میں اسمال پاکس تھا، ڈائریا تھا، کولرا تھا، ٹائیفائڈ تھا، اور جو ان یوزلی اسٹرانگ ہوتے تھے وہ 12, 14, 30 سال تک پہنچتے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے اور 30-35 سال میں ہی مر جایا کرتے تھے۔ تو لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم تھی۔ آج کیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہاسپٹلس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، انیکولیشن کی جاتی ہے، ایسے یعنی بہت کم چانس ہوتا ہے کہ جراثیم ان کو لگ جائیں۔ اس طرح جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں 30 سے 40 سال کا اضافہ ہو گیا۔ ایون آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں جو ایوریج میں پڑھ رہا تھا جاپان کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی 84 ہے، 84 ایئرس، ٹھیک ہے۔ یورپ کے اندر بھی اس طرح 80 ہے،
امریکہ کے اندر بھی 80+ ہے۔ تو یہ سارا جو امپرومنٹ آئی ہے ہیلتھ فیلڈ کے اندر، یہ سارا کا سارا سائنس کا کارنامہ ہے۔ اور میں اکثر یعنی اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا ہوں کہ 1928 تک یعنی فلیمنگ کے دریافت کرنے سے پہلے، فلیمنگ نے جب ویکسین دریافت کی، اس سے پہلے جو تھا لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم تھی، یعنی ایپیڈیمک آتی تھی تو علاقوں کے علاقے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے، ملکوں کے ملک تباہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یعنی 1928 تک دیکھیں تو دنیا کی آبادی 1.5 بلین تھی اور آج 7.5 بلین ہے۔ یہ سارا کارنامہ کس کا ہے؟ سائنس کا، سائنسی طریقہ کار کے استعمال کا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات ہم دیکھیں بیٹر سینیٹری کنڈیشن، جو صفائی کی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو گئی، بہت امپروو ہو گئی ہے۔ اگر ہم 100 ایئرز اگو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو گلیاں تھیں وہ کچی ہوا کرتی تھی، گلیاں نیرو ہوا کرتی تھی، تنگ ہوا کرتی تھی، جو سیوریج کا پانی تھا وہ باہر آپ کو نظر آتا تھا، جو اینیمل اور کیٹل ہوتے تھے وہ گلی میں پڑا جو گاربیج ہوتا تھا اس پہ وہ فیڈ کیا کرتا تھا۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے، اب ہم پاکستانی چونکہ اس کو بڑا عجیب سمجھیں گے، پاکستان میں ابھی بھی یہی صورتحال ہے، چونکہ یہ ویسٹرن رائٹرز نے لکھا ہے تو ہمیں یہ عجیب بات لگ رہی ہے کہ اب میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی وہی صورتحال ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈرینیج کا سسٹم تو ہر طرف آپ کو پانی گٹر ابلے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم پراپر طریقے سے، جس طرح رائٹر کہہ رہا ہے، پراپر طریقے سے سائنسی طریقہ کار کا استعمال کریں تو صفائی، صاف ستھرا جو ہے، ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، یورپ صاف ستھرا ہے، ہم مڈل ایسٹ کی مثالیں دیتے ہیں وہ صاف ستھرا ہے۔ وہاں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کیا ہے۔ اب جو سیلڈ پائپس کے ذریعے جو ہے نا وہ سیوریج ڈالی جاتی ہے، سیلڈ پائپ کے ذریعے ڈسپوزل پلانٹ پہ تک جو گندا پانی ہے وہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھیں تو پانی جو ڈرنکنگ پانی تھا وہ بڑا نایاب تھا، لوگ کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے، اور کنویں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی، اس کو بیل گھماتے تھے، وہ وہیں پیشاب کرتے تھے، وہی پیشاب کنویں کے اندر جاتا تھا اور وہی پانی پیا کرتے تھے۔ لوگ جوہروں اور تالابوں سے پانی پیا کرتے تھے۔ ہم پاکستان کی ابھی بھی صورتحال دیکھی جائے تو 70% پاپولیشن از ڈپرائیوڈ آف پیور واٹر، خالص پانی سے 70% عوام جو ہے وہ محروم ہے۔ اگر آپ بلوچستان، سندھ رورل، وہاں ابھی بھی ابھی تھڑ کی آپ مثالیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی کی کتنی کمی ہے، اور جانور، اکثر آپ نے اخباروں کے اندر کیپشن دیکھی ہوگی کہ جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں، وہیں پہ جو مویشیاں پانی پی رہے ہیں اور وہیں سے انسان پانی بھر رہے ہیں پینے کے لیے۔ تو یہ حالت تھی۔ اور آج اس نے مثال دی لاس اینجلس کے اندر یعنی ملینز آف لیٹر پانی روزانہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور وہ نہر کی کھدائی کر کے اور پائپ لائنوں کے ذریعے پیور واٹر پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا سائنسی طریقہ کار سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اور ماضی میں ایک اور بات جو اس نے بڑی کی ہے، اس نے کہا کہ جو پانی بڑی کفایت شعاری سے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی نہانے کے لیے بڑی، ہم سنتے ہیں کہ لو جی 3 لوٹوں سے پانی نہا لیا، تھوڑے سے پانی سے لوگ نہا لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھا؟ پانی اویلیبل نہیں تھا۔ آج یعنی ڈرلنگ کر کے ہم بڑی گہرائی سے پانی نکال لیتے ہیں، پیور واٹر نکال لیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا یہ سائنس نے کیا۔ اور جو اگلی تیسری چیز اس نے کی ہے مور اینڈ بیٹر فوڈ۔ رائٹر کہتے ہیں کہ جو ماضی میں بھی لوگ فوڈ کو ایسے ہی انجوائے کرتے تھے جس طرح آج کرتے ہیں۔ ماضی میں پاپولیشن اگر تھوڑی تھی پھر بھی فرمائن آتے تھے، لوگ بھوکے مرتے تھے، قحط ہوتا تھا، لوگ جو ہے وہ لوگوں کو خوراک اویلیبل نہیں تھی۔ اب سوال پیدا تھا تھوڑی سی پاپولیشن کے لیے بھی خوراک اویلیبل نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سائنسی طریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے جو پر ایکڑ ییلڈ تھی، جو پر ایکڑ فصل تھی وہ بہت کم ہوا کرتی تھی، یعنی 1 ایکڑ سے 10 من 5 من اتنی فصل نکلا کرتی تھی، اور مختلف فصلیں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو جایا کرتی تھی۔ پھر یہ ہے کہ آج دنیا کی 7.5 بلین پاپولیشن ہے، لیکن خوراک کی کمی ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ۔ پر ایکڑ آپ
80 من، بلکہ مصر میں اور امریکہ میں 100 من پروڈکشن ہو رہی ہے، 100 من فصل نکالی جا رہی ہے 1 ایکڑ سے، اور یہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ممکن ہوا ہے۔ میکانائزیشن آ گئی ہے، فرٹیلائزرز کا استعمال ہے، پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس نے پرووائڈ کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نہ صرف پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ویرائٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یعنی پہلے محدود ویرائٹیز ہوا کرتی تھی، اب ویرائٹی آف فوڈ آر اویلیبل۔ مطلب اگر آپ، میں مینگو کی مثال لوں گا، آپ مارکیٹ میں جائیں مینگو لینے، آپ کو ڈزنز آف نیمز ہیں مینگوز کے، کوئی چونسا ہے، کوئی کالا چونسا ہے، کوئی سفید چونسا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی انور رٹول ہے، اس طرح کے بے شمار ویرائٹیز آپ کو ملیں گی۔ پہلے مالٹا ہوتا، مالٹے کی کئی قسمیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ کراس بریڈنگ کروا کے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی، اور یہ سائنس ہی کا کارنامہ ہے۔ اور پھر تیسری بات جو کی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، خوراک جو ہے گروئنگ سیزن میں اویلیبل تھی۔ دیکھو ویجیٹیبل یا فروٹ ہے وہ گروئنگ سیزن میں اویلیبل ہوا کرتا تھا، جس موسم میں وہ اگتا تھا اسی موسم میں اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آج آپ مارکیٹ میں جائیں، سردیوں والی سبزیاں آپ کو گرمیوں میں ملیں گی، گرمیوں والی سردیوں میں، تھرو آؤٹ دا ایئر دے آر اویلیبل۔ اور اس کے علاوہ جو پرزرو کرنا تھا پہلے یہ ممکن نہیں تھا، صرف کولڈ ایریاز کے اندر چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا تھا، یا کیا کیا جاتا تھا، پکلنگ کر کے یا سالٹنگ کر کے جو عورتیں تھیں وہ چیزوں کو محفوظ کیا کرتے تھیں۔ آج کوئک فریز میتھڈ ہے، فریزر ہیں، فریج ہے، ٹھیک ہے، آپ پورا سال چیزیں جو ہیں وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو سب سے ماڈرن طریقہ ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کا، وہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ ایک اس نے رائٹر نے بات کی ہے، سلیکٹنگ، گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ۔ کوئی بھی چیز ہے پہلے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اس کی گریڈنگ کا مطلب اس کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے۔ جو سب سے اعلیٰ ویرائٹی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، جو اس سے کم مطلب لو لیول کی ویرائٹی ہے اس کو علیحدہ کر، جو سب سے لو قسم کی ویرائٹی ہے اس کو سب سے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ مثلا اگر بالکل اچھا پھل ہے اس کے ساتھ آپ خراب پھل رکھیں گے یا لو سٹینڈرڈ کا پھل رکھیں گے تو وہ اس کو بھی خراب کر دے گا۔ تو آج جب بھی کوئی سبزی یا پھل فصل سے اتارا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے تو اس کی پہلے سلیکٹنگ کی جاتی ہے، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر گریڈنگ کی جاتی ہے، پھر اس پہ پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ سائنس ہی کا کارنامہ ہے۔ اور میں جو سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کارنامہ سائنس نے سر انجام دیا وہ بیٹر ایٹیٹیوڈ ہے، رویوں کو بہتر کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ سپرسٹیشنز پہ بلیو کرتے تھے۔ سپرسٹیشن کیا ہیں؟ اللاجیکل بلیف، ایسے عقائد جن کی کوئی لاجک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی منطق نہیں ہے۔ اللاجیکل بلیف وچ کریٹ فیئر، دے آر کالڈ سپرسٹیشن۔ ماضی میں کیا ہوتا تھا، لوگوں نے لکی نمبر رکھے ہوتے تھے، نمبر 13 سے ڈرتے تھے۔ آج بھی یورپ کی کئی جہازوں، کئی ایئر لائنوں کے اندر 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی، وہ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ پھر کیا جی، کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے جی، آج میں نے نہیں جانا، سفر نہیں کرنا ہے۔ آئینہ ٹوٹ گیا ہے، لو جی یہ بھی نحوست کی علامت ہے۔ اور ایک اور جو رائٹر نے بڑی بات کی ہے، وہ کہا کہ جو ویئرنگ آف چارم ہے، دیٹ از آلسو سپرسٹیشن۔ یہ جو تویز کا پہننا ہے یہ بھی سپرسٹیشن ہے۔ یعنی جو بندہ تویز پہنتا ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، اگر اس نے تویز اتارا تو شاید اس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے، سائنس فیکٹ بیس۔ سائنس آپ کو پتہ ہے آبجیکٹیو نالج ہے۔ آبجیکٹیو نالج کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیو نالج ہوتا ہے جس کے اندر فیلنگز اور ایموشنز شامل نہیں ہوتی ہیں۔ سائنس کاز ڈھونڈتا ہے، ریزن مانگتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے، مثلا کہا جاتا ہے جی مردہ جی جمعرات کو آتا ہے دروازوں کے آگے، سائنٹیفک مائنڈ نہیں اس کو مانے گا، وہ کہے گا بھائی دروازے کے آگے آ جاتا ہے، اندر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ جمعرات کو اس نے روٹی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب سائنٹیفک مائنڈ کہے گا بھائی 7-6 دن بھوکا ہی رہتا ہے، 6 دن بھوکا ہی رہتا ہے۔ سائنس اس کو نہیں مانگے، لو جی کوا جو ہے کائیں کر رہا ہے، مہمان آنے والا ہے، بھائی اس کی کیا لاجک ہے؟ میرے
ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے پیسے آئیں گے، اس کی کیا لاجک ہے بھائی؟ تو کسی چیز کو فائنل نہیں مانتی سائنس، کسی کو فائنل نہیں مانتی. اگر سائنس کسی کو فائنل مانتی ہوتی تو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو فائنل مان لیا جائے، یہ فائنل ہے، تو کیا اس کے اندر انوویشن آئے گی؟ نہیں آ سکتی. ایک نظریہ آیا، سائنسدان نے آ کے اس کو ریجیکٹ کیا، پھر اگلا نظریہ دیا، اگلے سائنسدان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ جو انکوائری ہے یہ جاری ہے. سائنس انکویزٹیونیس پہ زور دیتی ہے، جستجو پہ، آگے بڑھنے پہ زور دیتی ہے. تو یہ چیزیں سائنس نے ہماری زندگی میں پیدا کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر، یہ پورا ایسے جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.